بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو سال 2024 تمام بروج کے لیے مکمل ذائچہ لائے ہیں، اور یہ سال 2024 تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا جانیے آج کے اس ویڈیو میں، اور اپنا مکمل ذائچہ آج کے اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ بنی رہیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل روحانی خزانے کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سالانہ ذائچے میں آپ کی انفرادی زندگی، پیشہ ور زندگی، اپنے کیریئر، اپنی تعلیم، اپنی محبت، اپنی ازدواجی زندگی اور اپنی صحت وغیرہ سے متعلق تمام احوال آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس سالانہ ذائچے 2024 کی مدد سے آپ اپنی زندگی کو مزید خوشحال اور اثردار بنا سکتے ہیں۔ درپیش وقت کی آہٹ کو ذہن میں رکھ کر خود کو حالات کے سانچے میں ڈال سکتے ہیں۔ اس پیش گوئی کے حساب خاص طور سے سیاروں اور ستاروں کی حالتیں، گردشیں، حرکتیں، غرض کے مختلف بروج پر ان کے اثرات کو ملحوظ نظر کر ہی لگایا گیا ہے۔ اس سالانہ ذائچے کے حوالے سے آپ کو آپ کی زندگی کے مختلف میدانوں کے حوالے سے اہم ترین معلومات فراہم کی جا رہی ہیں، اور آپ کی خاندانی زندگی، آپ کی شادی شدہ زندگی، آپ کی محبتی زندگی، آپ کی تعلیمی زندگی، آپ کی پیشہ ورانہ زندگی جس میں آپ کی نوکری اور کاروبار شامل ہے، آپ کا مالی عدم توازن، آپ کی مالی حالت، آپ کا مال و منافع، اولاد سے متعلق احوال، گاڑی اور جائیداد سے متعلق، اور حتیٰ کہ بہت صحت سے بھی متعلق تمام آپ کو آج ہم اس ویڈیو میں مکمل ذائچہ 2024 کا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور تمام سبھی بروج کے لیے سال 2024 بیحد اہم رہ سکتا ہے، اور اس سال تمام اہل بروج کی زندگیوں میں بڑے بڑے بدلاؤ نظر آ سکتے ہیں، لیکن یہ بدلاؤ مبارک ہوں گے یا آپ کے لیے نہایت تشویشناک ہوں گے، یہ تمام احوال معلوم کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ اب آتے ہیں 7ویں برج کی طرف، برج میزان لبرا۔ برج میزان والوں کو اس تمام سال محنت و مشقت اور ایمانداری پر بھروسہ کرنا ہوگا، کیونکہ سال کی شروعات سے پورے سال زحل آپ کے 5ویں گھر میں رہیں گے، اور وہاں سے آپ کے 7ویں گھر، 11ویں گھر اور دوسرے گھر پر نظر ڈالیں گے۔ آپ جتنا ایمانداری اور محنت سے کام کریں گے، اتنی ہی آپ کو شادی شدہ زندگی اور آپ کا معاشی پہلو مضبوط ہوگا۔ مشتری 1 مئی تک آپ کے 7ویں گھر میں رہ کر اول، دوم اور 11ویں گھر پر نظر ڈالیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی صحت بہتر رہے گی، آپ کے سلوک اور نجی رشتوں میں گہرائی آئے گی، اور آپ کی آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور آپ کا من بالکل نقل و حرکات سے لگا رہے گا۔ لیکن یہاں پر آ کر آپ نے اپنے اخراجات کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اخراجات زیادہ بڑھنے سے آپ کو ذہنی پریشانی بھی ہوگی۔ ذائچہ 2024 کے مطابق راہو پورے مہینے آپ کے 8ویں گھر میں جائیں گے، جس کی وجہ سے صحت سے جڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ اور دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ اخراجات پر قابو رکھنا آپ کے لیے تھوڑا مشکل ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ صحت کے حوالے سے پیسے خرچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ برج میزان کے لوگوں کے محبتی رشتوں کے لیے سال کی شروعات سازگار رہیں گے۔ دوسرے گھر میں زہرہ میٹھا بولنے والے بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے عزیز اور کسی کو بھی اپنا بنانے میں کامیاب رہیں گے۔ سال کے درمیان میں بعض مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی باقی کا وقت آپ رومانیت سے بھرپور رہے گا آپ کا، اور آپ سال کے آخری مہینوں میں محبت والی شادی بھی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا لو میرج بھی انشاءاللہ سے ہو جائے، جس کے بہت زیادہ قوی امکانات ہیں۔ اور اگر کریئر کے سلسلے میں ہم دیکھیں تو اس سال اچھے نتائج حاصل ہونے کی پوری امید ہے، اور ذائچہ 2024 کے مطابق مشتری کے کرم سے اور زحل کی موجودگی سے
آپ بالکل نئی نوکری بھی حاصل کر سکتی ہیں اور پرانی نوکری میں آہستہ آہستہ آپ کے سینئرز اور آپ کے آفیسرز آپ کی عزت کریں گے اور آپ کے کام سے مطمئن اور خوش ہو کر آپ کو بالکل کوئی اچھا منصب اور آپ کو ترقی سے ملاب کے راستے بھی بن سکتے ہیں۔ مارچ اور اپریل کا مہینہ تھوڑا بہت آپ کو احتیاط برتنا ہے، اور طلبہ کے لیے اس سال بالکل آپ کے لیے حالات کشمکش ہیں، آپ کو بہت محنت کرنا ہے، زحل کٹن محنت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ محنت اور کوشش کریں گے اتنی ہی زیادہ کامیابی حاصل ہوگی۔ سیاروں کے کرم سے بالکل آپ کو امتحانات میں کامیابیاں مل سکتی ہیں، اور خاندانی زندگی کے پیش نظر سال کی شروعات کافی سازگار رہیں گے۔ دوسرے گھر میں زہرہ اور عطارد کی موجودگی سے دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ میٹھی آواز بول کر آپ اہل خانہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ آپ جگہ حاصل کریں گے اور اپنا مقام قائم کرنے میں بھی کامیاب رہیں گے۔ شادی شدہ تعلقات کے لیے سال کی شروعات کافی سازگار رہیں گی۔ ساتویں گھر میں مشتری آپ کو پورے سال کی تعلیم دیں گے، اور آپ جتنا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے اور شریک حیات کو اہمیت دیں گے، اتنا ہی آپ کی شادی شدہ زندگی خوشحال رہے گی۔ اور ذائچہ 2024 کے مطابق کاروبار کرنے والوں کے لیے سال کی شروعات کافی سازگار رہیں گے، لیکن سال کا درمیانی حصہ تھوڑا کمزور رہنے کے امکان ہیں۔ سال کا اول آدھا حصہ معاشی نظریے سے سازگار رہے گا، اور سال کے آدھے حصے کے بعد تھوڑی بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے آپ صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اور صحت کے نظریے سے یہ سال عروج و زوال سے بھرا رہے گا، اور خبردار ہونے والی یہ بات ہے کہ آپ کا غیر ذمہ دارانہ رویہ آپ کے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے تو ذمہ دار رہنے کی کوشش کرے اور اپنے تمام معاملات میں ذمہ دار رہیں۔ تو یہ ہے برج میزان والوں کا سالانہ ذائچہ 2024۔ تو خوش رہیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 8واں برج عقرب، اسکارپیو۔ عقرب کا ذائچے کے تحت اگر ہم نیا سال 2024 برج عقرب والوں کے لیے نئی امید لے کر آئے گا، اور بلکہ لے کے آیا ہے۔ سال کی شروعات میں زہرہ اور عطارد آپ کے ہی برج میں رہ کر آپ کو خوشنما بنائیں گے۔ آپ کا سلوک اور پرکشش شخصیت کشش کا منظر بنے گا، اور لوگ آپ کی طرف پرکشش ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے۔ سال کی شروعات میں برج کے مالک مریخ دوسرے گھر میں سورج کے ساتھ موجود رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو معاشی طور سے سربلندی حاصل ہوگی۔ اور ذائچہ 2024 کے مطابق مشتری 1 مئی تک چھٹے گھر میں رہیں گے، جس کی وجہ سے صحت سے جڑے مسائل اور اخراجات قائم رہنے کے صورتحال برقرار رہے گی۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں اس کے بعد 1 مئی کو 7ویں گھر میں آ کر آپ کے مسائل کا تھوڑا سا بہت انشاءاللہ اس کا کیور آپ کو نصیب ہوگا، آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ شادی شدہ زندگی اور انفرادی زندگی میں بھی انشاءاللہ کافی راہ ہموار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور راہو پورے سال آپ کے 5ویں گھر میں برقرار رہیں گے اور آپ کی اثر کو متاثر کریں گے۔ جلد بازی میں آ کر کوئی بھی آپ نے غلط فیصلہ لینے سے بالکل بچنا ہے۔ کوشش کرے کوئی بھی غلط فیصلہ نہ لے، اور محبتی رشتوں میں بھی راہو کی موجودگی آپ کو مزید کچھ کرنے والا بنا سکتی ہے۔ سالانہ پیشگوئی کے مطابق برج عقرب والوں کی محبتی رشتے کے معاملے میں سال کی شروعات کافی موافق رہیں گے، آپ کے لیے بہتر رہیں گے، اور عطارد و زہرہ اول گھر میں اور 5ویں گھر میں پیار بڑھانے میں کافی مدد کریں گے آپ کی، اور آپ رومانی جذبات سے لبریز رہیں گے، بہت زیادہ آپ رومانٹک رہیں گے، اور اپنے ہم نشین کے لیے بھی بہت زیادہ آپ بہت کچھ کریں گے۔ اور دوبارہ یہ کہوں گی میں کہ آپ میں بہت زیادہ اٹریکشن ہوگا، اور جس سے آپ کی محبتی رشتوں میں گہرائی آئے گی، اور اپریل سے جون کے درمیان کا وقت آپ کے لیے کافی سازگار رہے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کوشش یہی کیجیے گا کہ کریئر کا تذکرہ کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو اس سال آپ کو کریئر کے معاملے میں برقراری نصیب ہوگی،
جس نوکری میں آپ لوگ لگے ہوئے ہیں اس میں لگے رہنا آپ کو کامیابی بھی بخشے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور درمیان میں نوکری بدلنے کی جو آپ کے اندر ایک کریو، ایک آپ کے اندر ولولہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ اپنی نوکری چینج کریں، اگر آپ چاہیں تو اپنی سہولت کے مطابق نوکری تبدیل کر سکتے ہیں۔ حالانکہ نوکری کے معاملے میں منصب میں کوئی میں ترقی اکتوبر کے درمیان آپ کو مل سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کامیاب رہے گا۔ اور طلباء کے لیے یہ سال مشترکہ نتائج بخشے گا آپ کو۔ راہو 5ویں گھر میں رہ کر عقل کو تیز کریں گے، تعلیم کے راستوں میں آپ کا جھکاؤ پریشان کن رہے گا، خاندانی اعتبار سے یہ سال میانہ رہے گا۔ اور ذائچہ 2024 کے مطابق زحل 4تھے گھر میں رہ کر آپ کو بہت زیادہ بیزی کر دیں گے، جس کی وجہ سے آپ اہل خانہ کو کم وقت دے پائیں گے۔ کسی سے بھی کڑوا بولنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، تو کوشش کیجیے گا اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ تھوڑا صبر اور استقامت سے کام لیں، اس سے رشتے ناتے بگڑ بھی سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ اس سال آپ کی شادی شدہ زندگی کشمکش سے بری رہے گی۔ دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ یہاں پر آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ غور سے سوچ سمجھ کے کرنا ہے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ سال کی شروعات تو سازگار رہے گی، لیکن جب عطارد اور زہرہ 7ویں گھر پر نظر ڈالیں گے اور 1 مئی تک مشتری بھی چھٹے گھر میں رہ کر آپ کی شادی کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا اس دوران آپ کو احتیاط برتنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ حالات درست ہونے لگیں گے۔ کاروبار میں کامیابی کے یوگ بنتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو کاروبار میں کامیابیاں حاصل ہوتی رہے گی، اور معاشی طور سے آپ اس سال ترقی کریں گے۔ اور صحت کے معاملے میں آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی، خاص کر سال کا پہلا آدھا حصہ زیادہ دھیان کی اور توجہ کی طلبگار ہے، تو اپنی صحت پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ اور یہ ہیں برج اکرم والوں کا مکمل ذائچہ 2024۔ خوش رہیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں 9ویں برج کی طرف، برج قوس سیجیٹیریس۔ برج قوس کے طلبہ کے لیے سال 2024 امیدوں سے بھرا رہے گا، لیکن سال کی شروعات میں سورج اور مریخ آپ کے برج میں رہ کر آپ کو گرم دماغ بنائیں گے، اور آپ کو تیش میں آ کر کچھ بھی بولنے اور کچھ بھی طرح کا سلوک کرنے کا فیصلہ لینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کا کاروبار متاثر ہوگا بلکہ آپ کی انفرادی زندگی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اور ذائچہ 2024 کے مطابق سال کی شروعات میں مشتری آپ کے 5ویں گھر میں جلوہ افروز رہیں گے، آپ کی محبتی رشتوں کی اصلاح کریں گے اور آپ کی قسمت میں اضافہ کریں گے، اور آپ کی آمدنی میں بھی بہت زیادہ آپ کو ترقی نظر آئے گی۔ اولاد کے متعلق اچھی خبریں آپ کو مل سکتی ہیں، اور جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہی گڈ نیوز ان کو مل سکتی ہے، اولاد پیدا ہو سکتی ہے، اور طلبہ کو بھی اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ 1 مئی کے بعد مشتری آپ کے 6ٹھے گھر میں چلے جائیں گے، جس کی وجہ سے صحت سے متعلق مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور آپ کو ان تمام میدانوں میں جہاں مشتری اچھے نتائج بخش رہے تھے کچھ کشمکش حالات پیش ہو سکتے ہیں۔ زحل تمام سال 3 گھر میں موجود رہ کر آپ کی ہمت اور حوصلے کا وسیلہ بنیں گے، اور اس سال آپ کی اپنی کاہلی کو آپ پلیز چھوڑ دیں، محنت کریں تو آپ کے لیے بہت زیادہ کامیابی کے مواقع آپ کو ملتے رہیں گے۔ تو زندگی میں بہت کچھ حاصل کر پائیں گے اگر آپ محنت کریں گے۔ اور راہو پورے سال آپ کے 4تھے اور کیتو آپ کے 10ویں گھر میں جلوہ افروز رہیں گے، جس کی وجہ سے کریئر کے معاملے میں کشمکش حالات پیش ہوں گے، اور خاندانی زندگی میں بھی تھوڑا بہت رسہ کشی کی صورت حال برقرار رہیں گی۔ اور ذائچہ 2024 کے مطابق محبتی رشتوں کے معاملے میں سال کی شروعات سازگار رہیں گے۔ مشتری 5ویں گھر میں تشریف فرما رہ کر آپ کی محبتی زندگی میں بہار لائیں گے، بالکل کامیاب رہیں گے آپ محبت کے معاملے میں۔ حالانکہ آپ کے برج میں موجود مریخ اور سورج کی وجہ سے تشدد کے پیش نظر
کچھ سخت حالات پیش ہو سکتے ہیں، لیکن ان سے بچنے کی کوشش کریں گے تو یہ سال آپ کو پیار میں بہت چیزوں سے نوازے گا۔ یہ سال نوکری کے معاملے میں اتار چڑھاؤ سے بھرا رہے گا۔ کریئر کے معاملے میں آپ کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کے دل میں کئی ایسی صورتیں پیش آئیں گی جن سے آپ کے من میں کئی ایسے تلاطم اٹھیں گے جس کی وجہ سے جب آپ کا دل کام میں نہیں لگے گا، لیکن کسی بھی طرح کر کے آپ نے اپنی گرفت جو ہے، اپنا ایک فوکس آپ نے قائم رکھنا ہے۔ طلبہ کے لیے سال کی شروعات سازگار رہیں گے۔ مشتری کی مدد سے آپ بہترین تعلیم حاصل کر پائیں گے اور سال کا آدھا حصہ ٹک ٹاک آپ کا گزرے گا، اور امتحان کی تیاری میں بھی آپ جو اسٹوڈنٹس لگے ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور خاندانی زندگی سال کے شروعات میں ہی کمزور رہ سکتی ہے۔ تیسرے گھر میں زحل اور چوتھے گھر میں راہو کی موجودگی خاندانی زندگی میں کشمکش حالات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے سال کی شروعات کمزور رہیں گے۔ مریخ اور سورج کے اثر سے آپ دونوں کے درمیان جھگڑے کی نوبت پیدا ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے، تو اس سے بچنے کی کوشش کریں اور سال کے آخری مہینے آپ کی شادی شدہ زندگی کو سنبھال لے گی۔ کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے سال کی شروعات سازگار رہے گی۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور سرکاری شعبے میں بھی فائدہ حاصل ہوگا، اور سال کے درمیان میں اچھی کامیابی مل سکتی ہے آپ کو کاروبار میں اور نوکری میں۔ اس سال کی شروعات میں اخراجات بڑے آپ کے ہو سکتے ہیں، آپ کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں، اور ذائچہ 2024 کے مطابق زہرہ و عطارد 10ویں گھر میں اثر ڈال کر اخراجات کو مزید بڑھائیں گے، لیکن مشتری آدھے سال میں آمدنی کا توازن بھی برقرار رکھیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو بہترین کامیابیاں حاصل ہو پائیں گے، اور اس سال کے پہلے آدھے حصے میں اتنا مال کما سکتے ہیں تو تمام سال آپ کے لیے کافی رہے گا۔ تو کوشش کریں، محنت کریں اور کامیابیاں حاصل کریں، لیکن آپ نے غیر ضروری اخراجات سے بچنا ہے۔ اور صحت کے معاملے میں یہ سال درمیانہ رہے گا۔ چوتھے گھر میں راہو اور 10ویں گھر میں کیتو موجود ہونے کی وجہ سے آپ کسی طرح کے انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں، لہٰذا احتیاط کرنے کی کوشش کریں۔ اور 1 مئی سے آپ کے برج کے مالک مشتری کے چھٹے گھر میں جانے سے آپ کی صحت کمزور رہے گی، لہٰذا احتیاط کریں اور ایسی سرگرمیاں اختیار کریں جن سے آپ کی طبیعت حشاش پشاش رہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی برج قوس والوں کا مکمل ذائچہ 2024۔ خوش رہیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 10واں برج جیتی کیپریکارن۔ برج جیتی والوں کے لیے یہ سال معاشی طور سے سازگار حالات پیش کرے گا، اور آپ کے برج کے مالک جو آپ کے دوسرے گھر کے مالک بھی ہیں، وہی زحل تمام سال دوسرے گھر میں جلوہ افروز رہیں گے، جس کی وجہ سے معاشی طور سے آپ کو مضبوط بناتے رہیں گے، اور آپ بہت زیادہ اسٹرانگ رہیں گے۔ آپ کشمکش حالات سے ڈریں گے، لیکن بلکہ آپ کو ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ بالکل آپ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے تو کامیاب رہیں گے، اور ازدواجی محبتی رشتوں میں گہرائی آئے گی۔ ذائچہ 2024 کے مطابق مشتری 1 مئی تک چوتھے گھر میں رہ کر خاندانی زندگی میں خوشیاں پیش کریں گے۔ آپ بہت زیادہ اپنی ازدواجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں بہت زیادہ آپ اچھا وقت گزاریں گے، اور کریئر کے معاملے میں بھی کامیابیاں آپ کو ملتی چلی جائے گی۔ 1 مئی تک آپ کے 5ویں گھر میں جا کر اولاد سے متعلق آپ کو خوشخبریوں کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اولاد کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ خوشخبریاں مل سکتی ہیں، اور پورے سال آپ کے تیسرے گھر میں موجود رہ کر آپ کو خطرات مول لینے کے طرف آمادہ کریں گے، اور آپ کے کاروبار میں بھی اچھی کامیابی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسروں کے معاملے میں مداخلت کرنا آپ کے لیے کامیابی بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ ذائچہ 2024 کے مطابق آپ کو اپنے اہل خانہ کو جوڑ کر رکھنے کی کوششیں کرنی چاہیے، اور آپ کوششیں کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ ان کوششوں کے عوض اس سال آپ کو کامیابیاں بھی مل سکتی ہیں۔ اور
اور سال کی شروعات میں محبتی رشتوں کے پیش نظر کافی سازگار رہے گی اور آپ کا اپنے محبوب سے رابطہ قائم ہوگا۔ اچھے ربط ضبط آپ کے بنیں گے اور بنتے چلے جائیں گے، ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسے میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو اس سال کریئر کے معاملے میں اچھی کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں، جبکہ طالبہ کو محنت اور توجہ کے ساتھ آگے بڑھنا ممکن ہوگا اور تعلیم کے معاملے میں بھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے انشاءاللہ، اور کامیابیاں حاصل ہوگی، لیکن آپ نے محنت اپنی بالکل جاری رکھنی ہے۔ اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو طلباء، انشاءاللہ ان کو بھی بہت زیادہ مواقع ملیں گے، اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ اور شادی شدہ زندگی میں تھوڑا بہت آپ کو احتیاط برتنا ہے اور شادی کے لحاظ سے یہ سال سازگار رہے گا۔ معمولی مسائل درمیان میں جو آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، بس وہ چھوٹے موٹے نوک جھوک ہو سکتے ہیں جو کہ وقتی طور پر ہوگا، انشاءاللہ آپ اس میں کوپ اپ کر جائیں گے۔ تو یہ برج جدی والوں کا مکمل ذائچہ 2024 ہے، تو خوش رہیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 11واں برج ہمارا ہے برج دلف ایکویریس۔ برج دلف کے لوگوں کے لیے یہ سال بہت کچھ بخشنے والا ثابت ہوگا۔ آپ کے برج کے مالک آپ کے ہی برج میں تمام سال قائم و دائم رہیں گے۔ یہ آپ کے حق میں اس طرح سے مبارک نتائج لے کر پیش ہوں گے، آپ کی زندگی میں پابندی آئے گی اور آپ ہر کام کو پوری محنت و مشقت کے ساتھ انجام دیں گے، جس کی وجہ سے آپ کام میں اپنا شاندار مقام بنائیں گے۔ آپ کی محنت آپ کو غیر لوگوں کے آگے رکھیں گے اور ذائچہ 2024 کے مطابق مشتری 1 مئی تک آپ کے تیسرے گھر میں رہ کر آمدنی میں اضافے کا سبب بنیں گے اور شادی شدہ زندگی میں سازگار وقت کی آہٹ ہوگی۔ کاروبار میں اضافے کا یوگ بنیں گے اور قسمت آپ کی چمکے گی۔ 1 مئی کے بعد مشتری آپ کے چوتھے گھر میں جا کر خاندانی تعلقات کو سازگار بنانے کے لیے آپ کی مدد کریں گے۔ برج دلف کے ذائچے کے مطابق سال کی شروعات میں سورج و مریخ کے اثرات کی وجہ سے محبتی رشتوں میں تھوڑی بہت تناؤ پیش آ سکتی ہیں اور جو سال کے آخری آدھے حصے میں بہتر ہو جائیں گے اور آپ اپنا رشتہ نبھانے میں سچی کوشش کریں گے تو کامیاب رہیں گے، اور جس میں آہستہ آہستہ آپ کو کامیابیاں ملے گی اور محبتی رشتوں میں گہرائی آئے گی۔ کریئر کے معاملے میں آپ کو بہترین کامیابیاں حاصل ہوگی۔ زحل آپ سے محنت تو لازمی کروائیں گے، جو آپ کو نوکری اور کاروبار دونوں ہی میدان میں بہترین کامیابی بخشے گا۔ اور طلبہ کو محنت کی ضرورت ہے اور اس سال کی شروعات میں کچھ کمزور رہیں گے، آگے سال کے درمیان میں کامیابیوں سے آپ کا لازمی ملاپ بنے گا اور ذائچہ 2024 کے مطابق مالی طور پر یہ سال اتار چڑھاؤ سے بھرا رہنے والا ہے اور مالی خرچے پر توجہ لازمی اپنا مرکوز کریں اور خاندانی زندگی آپ کی سازگار رہے گی۔ ازدواجی زندگی میں عروج زوال جاری رہے گا اور اس کے علاوہ طبیعت آپ کی بہتر رہے گی۔ بس اپنی طرف سے یہ آپ نے کام ضرور کرنا ہے کہ کوشش یہ کیجیے گا کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو آپ کو بیمار بنا دے۔ تو یہ ہے برج دلف والوں کا مکمل ذائچہ 2024۔ خوش رہیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں 12ویں برج کی طرف، برج حوت پائسس، زوڈیک کا آخری ہاؤس، آخری گھر۔ برج حوت والوں کا ذائچے کے مطابق برج حوت والوں کے لیے یہ سال بہترین امکانات پیش کر رہا ہے۔ آپ کے برج کے مالک مشتری سال کے شروعات سے ہی آپ کے دوسرے گھر میں رہیں گے اور آپ کے مال اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت کریں گے۔ آپ کی آواز میں مٹھاس بڑھے گی، جس کی وجہ سے آپ کے رشتے بہت زیادہ مضبوط ہوں گے۔ مال جمع کرنے میں آپ کو کامیابیاں حاصل ہوگی اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سسرال والوں سے بھی آپ کا اور آپ کے رشتے میں بہتری آئے گی، وہ لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں گے۔ اور ذائچہ 2024 کے مطابق مشتری 1 مئی کو تیسرے گھر میں چلے جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی
اور اللہ کے کرم سے آپ کے تمام معاملات بہت اچھے ہوں گے. ذوحل کے تمام سال 10ویں گھر میں قائم و دائم رہیں گے اور آپ کے اپنے اخراجات پر توجہ دینی لازمی ہوگی. آپ کو اپنے اخراجات پر توجہ دینی چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ کو، کیونکہ ایسا پورے سال آپ کے کوئی نہ کوئی خرچے پورے سال لگے رہیں گے، تو لازمی آپ کو اپنے اخراجات پہ کنٹرول کرنا چاہیے. غیر ملک سفر اس سال آپ کو بہت زیادہ پڑیں گے. بہت زیادہ مضبوط چانسز نظر آ رہے ہیں غیر ملک سفر کے. اور اس کے علاوہ لہٰذا کوشش یہی کرے کہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرے اور سفر کی مکمل تیاری کر کے آپ رکھیں. راہو مہاراج اول گھر میں ہے اور ہفتم بیت میں کیتو کے گردش برقرار رہنے سے شادی شدہ زندگی میں اتار چڑھاؤ کی حالتیں پیدا ہوتی رہیں گی، لیکن آپ انشاءاللہ اس پہ کوپ اپ کر جائیں گی. برج حوت کے زائچے کے مطابق راہو کا مشتری کے ساتھ رہنا اور 1 مئی کو مشتری کے بعد جو آپ کے پہلے گھر میں موجود رہنا، جس کی وجہ سے آپ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کوشش کیجیے گا اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کریں اور بغیر سوچے سمجھے فیصلہ لینے سے بالکل بچیں. سال کی شروعات میں محبتی رشتوں کے لیے سازگار رہے گی. مریخ کی نظر 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے معمولی امراض لاحق ہو سکتے ہیں. آپ کو نزلہ، زکام، ENT کا تھوڑا بہت مسئلہ ہو سکتا ہے. ادروائز صحت کے معاملات آپ کے بہتر رہیں گے. اور سال کے درمیان آپ نے احتیاط کرنا ہے اپنے صحت کے معاملے میں. جب سورج اور مریخ کا اثر رشتوں میں بھی پڑے گا تو آپ نے اپنے رشتوں میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے. آپ کے ہم نشین کو اس دوران صحت سے متعلق مسائل پیش آ سکتے ہیں اور سال کی شروعات سازگار رہیں گی آپ کے لیے. کریئر کے معاملے میں یہ سازگار حالات پیش کر رہا ہے. آپ اپنی نوکری کو اچھی کارکردگی دیں گے اور آپ کے سینئرز لوگ بھی آپ سے خوش رہیں گے. آپ کو کام کے سلسلے میں غیر ملک جانے کا موقع بھی مل سکتا ہے. طلبہ کے لیے سال کی شروعات کافی سازگار رہیں گے. کئی مسائل کے باوجود آپ پڑھائی پر توجہ دیں گے اور بہترین کارکردگی حاصل کریں گے. زائچہ 2024 کے مطابق خاندانی زندگی میں کچھ کشمکش حالات پیش ہونے والے ہیں، لہٰذا آپ کو بہت ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہوگی. صحت کے متعلق آپ کو اتار چڑھاؤ کی صورت حال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آنکھوں میں مسائل، پیروں میں درد وغیرہ کے مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، جو کہ معمولی ہے. لیکن آپ بہترین کھانا کھانے اور بہترین معمولی زندگی بنانے سے آپ کو فائدہ لازمی ملے گا. تو یہ ہے برج حوت کا مکمل زائچہ 2024. خوش رہیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. تو خواتین و حضرات، یہ وہ مزید 6 بروج تھے جن کا مکمل زائچہ 2024 ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے روحانی خزانے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. والسلام.